باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. میں سب سے پہلے جناح میڈیکل کالج کے ان تمام عزیزوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس نورانی محفل کا انعقاد کیا. آپ کو بھی دعوت دی اور ہمیں بھی، تاکہ ہم مل بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے نام پر سجائی گئی اس محفل میں اور اس مجلس میں اپنی معرفت میں اضافے کا کچھ سامان فراہم کر سکیں. جب ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہمارا سماجی معاشرتی وہ پہلو ہے جو نظر آتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم سب کچھ خاص ایام میں یا خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا غم منا رہے ہوتے ہیں. خوشیوں میں خوشیوں کے آثار ہماری زندگی اور ہمارے رہن سہن میں نمایاں ہیں. جب خوشیوں کے ایام ہوتے ہیں تو خوشی کے آثار لوگوں کے چہروں پر، لوگوں کے لباس پر، لوگوں کے رہن سہن پر نمایاں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے غم کے ایام میں غم کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا کلچر ہے، یہ آپ کی تہذیب ہے، یہ آپ کے معاشرتی رویوں کی عکاسی ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کا غم بھی اسی کلچر کا ایک مظہر ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ایسی حکمت کار فرما ہے؟ اگر اس بات کو ہم سمجھ سکیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے کربلا کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، امام حسین کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو ایک معاشرتی روٹین، سماجی رویے اور انسانی زندگی کے تقاضوں کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیں تو اس میں، اس واقعے میں اور کسی اور بڑے واقعے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا شدت اور ضعف کے علاوہ. کوئی بھی واقعہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے، اور جب متاثر کرتا ہے تو اس کے آثار آپ کے چہرے پر، آپ کے گھر پر، آپ کے محلے پر نظر آتے ہیں. آپ کی گلی میں اگر خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جائے تو اس گلی کے اندر موجود گھروں میں اونچی آواز سے کوئی ڈیک نہیں بجاتا. اگر شادی ہو رہی ہو تو پھر کوئی اونچی آواز سے مرثیہ اور نوحے نہیں لگاتا کہ دوسروں کے ہاں شادی ہو رہی ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں تو میں غم مناؤں. نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ آپ کے سماجی اور معاشرتی رویے ہیں. میرا خیال ہے جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا اس سماجی رویے سے بالاتر ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا تعلق سماجی رویوں اور معاشرتی روشوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس عالمگیر منصوبے سے ہے جس کے تحت کربلا کا واقعہ جنم پایا ہے. اس بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے.
یہ یاد رکھیے کہ دین آخری دین ہے جو آیا ہے ہمارے پاس، ان الدین عند اللہ الاسلام کی حیثیت سے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا۔ پہلی بات یہ ذرا میں آپ سب کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دیں لیکن توجہ کے ساتھ، تاکہ ذہن میں رہے کہ میں آپ کے ذہن میں کون سا نقطہ بٹھانا چاہتا ہوں جو میری نگاہ میں بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی جب اس نقطے تک پہنچیں تو سمجھیں کہ ہاں واقعی یہ نقطہ قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین وہ ہے جس کو اللہ نے عند اللہ یعنی اپنے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر آخری دین قرار دیا، اور اس کے بعد فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا ہے، اس کی نعمتیں آ چکی ہیں، اب اس کے بعد نہ اس میں کوئی اضافہ ہونا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی ہونی ہے۔ یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ دین کی تکمیل کے بعد جب ہم خود قرآن پر غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک نوید سناتا ہے، قرآن ہمیں ایک بشارت دیتا ہے۔ وہ بشارت دین کی تکمیل سے عبارت نہیں ہے بلکہ دین کی توسیع اور دین کے غلبے سے عبارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن متعدد جگہوں میں ہمیں متوجہ کرتا ہے اور عالم بشریت یعنی انسانی معاشرے کے لیے ایک ایسے معاشرے کا، ایک ایسی حکومت کا، ایک ایسے سماج کا تصور دیتا ہے جہاں پر عدل ہو اور ناانصافی نہ ہو، جہاں انصاف ہو ناانصافی نہ ہو، جہاں پر عدل ہو ظلم نہ ہو، جہاں پر سچائی ہو جھوٹ نہ ہو، جہاں پر مساوات ہو عدم مساوات کا تصور نہ ہو، جہاں پر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو لیکن ان کو نظم دینے کے لیے اور ظلم سے بچانے کے لیے کسی سپاہی کی، کسی فوج کی، کسی پولیس کی، کسی ڈنڈے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک ایسا تصور قرآن دیتا ہے ہمیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، أَن نَمُنَّ، کہ ہم احسان کریں۔ احسان یعنی اپنی مخلوق کو یہ احساس بھی دلائیں اور کہیں کہ بھئی یہ ہم ہی تم پر اتنا بڑا احسان کر سکتے تھے۔ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کن انسانوں کو جن کو زمین کے اوپر کرپشن کا شکار کیا گیا، جن کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جن کو ان کا حق نہیں دیا گیا، جن سے ان کا حق چھینا گیا۔ اس میں چھوٹا مظلوم بھی شامل ہے، بڑا مظلوم بھی شامل ہے، بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ جیسے آپ خود پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے اتنی دولت چاہیے بیت المال میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ جتنا دوسروں کو ملے گا اتنا تمہیں ملے گا۔ کہا نہیں، میری یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ فرمایا کہ میں اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں کہ میں لوگوں کے مال و متاع کی اور بیت المال کی حفاظت کر کے اس کو اس کے اہل اور حقدار تک پہنچا سکوں۔ اگر مجھے کسی چیونٹی کے منہ میں موجود گندم کی پوست، گندم کا چھلکا چھیننے کے لیے کہا جائے کسی چیونٹی کے منہ سے، اور اس کے عوض مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے، تو علی ابن ابی طالب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ چیونٹی کے منہ سے چھلکا چھیننے کا ظلم کرے اور اس کے عوض اس کو پوری دنیا کی حکومت ملے۔ یہ وہ اللہ کے عدل کا مظہر ہے جو علی ابن ابی طالب کی حکومت کی صورت میں زمین میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ قرآنی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے
کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر جن لوگوں کو کمزور کیا گیا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، ان کو زمین کی حاکمیت دیں، ان کو زمین ان کے حوالے کر دیں، ان کو زمین کا وارث اور مالک بنا دیں، نجعلہم ائمتن، اور ان کو زمین کی امامت دیں، زمین کی خلافت دیں، زمین کی حکومت دیں، زمین کی ولایت دیں۔ زمین سے مراد ایک ٹکڑا نہیں ہے، زمین سے مراد ایک قطعہ ارضی نہیں ہے، کل زمین اور ہر وہ حصہ ہے جہاں پر انسان بستا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو دین کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ اپنے مظلوم، پابرہنہ، ننگے پیر، بھوکے اور ستم دیدہ بندوں کو زمین کی حاکمیت، زمین کی ولایت، زمین کی امامت اور زمین کی وراثت اور زمین کی مالکیت عطا کرے گا، اور ان کو حاکم بنا کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے گا جس کا تصور رسول خدا نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد جتنے بھی جامعہ شناس، سماج شناس، معاشرہ شناس، بڑے بڑے مفکرین تھے، انہوں نے اس تصور کو انڈوز کیا اور بیان کیا ہے۔ وہ تصور کیا ہے کہ انسانیت کی انتہا ایک ایسے معاشرے پر ہوگی جہاں پر انسان اس طرح کی زندگی بسر کریں گے جہاں اطمینان اور سکون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور کہا کہ گھر ہوں گے دیواریں نہیں ہوں گی، کمرے ہوں گے دروازے نہیں ہوں گے۔ پوچھا جاتا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے تھے کہ دیواریں بنائی جاتی ہیں کسی باہر کے خطرے سے بچنے کے لیے، جب خطرہ ہی نہیں ہوگا تو دیوار کی ضرورت بھی نہیں آئے۔ معاشرہ ہوگا پولیس نہیں ہوگی، وہ کیسے؟ پولیس کی ضرورت ہوتی ہے نظم و نسق کے لیے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے۔ جب معاشرے میں ہر شخص تربیت پا کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ کوئی جرم کرنے کا سوچے نہیں تو پھر پولیس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب چوری کا اندیشہ ختم ہو جائے تو چور ختم ہو جائے کسی معاشرے کے اندر تو پھر پولیس بنانے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر بھی، میں گیا ہوں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جہاں پر گزشتہ 80 سالوں میں 70 سالوں میں جب سے پاکستان بنا کوئی ایک چوری کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایک ڈاکے کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایک مار دھاڑ کا واقعہ نہیں ہوا۔ پولیس وہاں پر نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے اور سوتی رہتی ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کی تربیت ہو جائے جن کے اندر سے جرم کی طلب مٹ جائے تو نتیجتاً آپ کو پھر ان احترامات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے عالم بشریت سے وہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں اس زمین کو اس کے حقیقی وارثوں کے سپرد کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دوں گا جہاں پر یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ اس معاشرے کو عدل سے، انصاف سے، برابری سے، مساوات سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے اس سے پہلے وہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ اب ذرا اللہ کے اس منصوبے پر غور کیجئے گا۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اس منصوبے کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے کہ انسان تربیت کی بھٹی سے گزر کر نسل در نسل اپنے اندر کمال کی وہ خصوصیات پیدا کر سکے کہ ایک معاشرہ ایسا تشکیل پائے جہاں پر انسان جرم کی طرف جا ہی نہ سکے۔
آج ہم ایک دوسرے کو جب مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے یہ انصاف ہے، یہ سماجی انصاف ہے، یہ معاشرتی انصاف ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. لیکن یہ جو سماجی اور معاشرتی انصاف آپ کو مغربی دنیا کے اندر نظر آتا ہے، اس کی وجہ قانون کی مضبوطی ہے، انسانوں کی تربیت نہیں. اس لیے آپ نے بہت سارے ایسے واقعات میں سنا ہوگا، جیسے ہی حکومت کی گرفت کہیں پر کمزور پڑ جاتی ہے، 3 گھنٹوں کے اندر سینکڑوں ہزاروں مارکیٹیں لٹ جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس انسانی معاشرے کے اندر بسنے والے انسانوں کے اندر وہ حیوانی جبلی خواہشات اب بھی موجود ہیں، صرف ان کو نکلنے کا موقع چاہیے، نکلنے کا موقع چاہیے. اس کے مقابلے میں آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر ایک ایسے معاشرے کا آپ کو تصور دے دیا جائے جہاں پر انسان آزاد ہوں، ہر کام کر سکتے ہوں لیکن نہ کریں، تو آپ دونوں کو جب ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو کہیں گے وہ حیوانی معاشرہ ہے اور یہ انسانی معاشرہ ہے، فرشتوں کا معاشرہ. اللہ ان انسانوں کو، یعنی ہم انسانوں کو آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی دے کر اس سٹیج تک پہنچانا چاہتا ہے. کربلا اس انسانی معاشرے کی تشکیل کے منصوبے کے اندر دل کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت. اب اس پر تھوڑی سی آپ کو توجہ دینی ہوگی. جو لوگ بور نہیں ہوئے وہ ذرا صلوات بھیجیں میرے محمد و آل محمد. یہاں پر اکثر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے ڈاکٹرز اور اطباء سے سنا ہے، میڈیکل کے ماہرین سے، کہ انسانی جسم کے اندر جو سیلز ہیں یہ 7 سال میں اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں اور نئے سیلز جنم پاتے ہیں. 7 سال کے اندر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے تمام سیلز تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو سیل بنتا ہے وہ اپنا رول ادا کر کے نکل جاتا ہے، اگلا سیل آتا ہے وہیں سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تاکہ سیل نکل جائے لیکن مجموعی طور پر انسانی بدن کمال کی طرف جائے. تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی کام میرے اور آپ کا ہے جو اللہ کرتا ہے اس معاشرے کے اندر. جس طرح سے ایک سیل آتا ہے اس بدن کو ایک سالم مکمل بدن کی حیثیت سے آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کر کے نکل جاتا ہے، اس کی جگہ نیا سیل آتا ہے. اسی طرح سے قومیں آتی ہیں، اگر ان کی تربیت ہو، میں دین کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، قرآن کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، اہل البیت کے نظریے اور اہل البیت کے دیے ہوئے تصور دین و دنیا کے دائرے میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی معاشرے میں قومیں آتی ہیں، ہر قوم کے افراد اسی سیل کی طرح سے جو بدن میں فعال ہوتا ہے آتا ہے، اپنا رول ادا کرتا ہے اور کرنے کے بعد خود چلا جاتا ہے، مجموعی طور پر انسانی معاشرے کو اگلے مرحلے میں جانے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اور انسانی معاشرہ اس لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ فکری حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، کمال کے حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے اور انسانیت کے قریب تر جا رہا ہے اور عدل کے قریب تر، انصاف کے قریب تر جا رہا ہے. اب سوچئے گا اس پر، غور کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے مینڈا بھیج دیا، بھیڑ آیا، قربان ہوا، اسماعیل بچ گئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی آیت اتری، اور پھر کربلا کا واقعہ ہوا. اب کیا کربلا کا واقعہ ایک حادثہ تھا یا پھر اسی انسانی معاشرے کو من حیث انسانی معاشرہ ایک زندہ دل، دھڑکتا ہوا دل، اور اس دھڑکتے ہوئے دل میں ایک جذبہ، حریت، آزادی، شجاعت، سربلندی، عزم، ہمت اور نڈرپن، بہادری اور استقامت، یعنی تمام تر مصیبتوں، تمام تر مشکلات، تمام تر سختیوں کے مقابلے میں کوہ استقامت بن کر ڈٹ
ڈٹنے کا ایک ایسا مظاہرہ جو کربلا کے واقعے کے اندر موجود ہے. 61 ہجری کی تاریخ 10 محرم کے گزرنے کے بعد ختم نہیں ہوئی، بلکہ انسانی معاشرے کو تا قیام قیامت ان ویلیوز سے آشنا کرنے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی روح کو ان خصوصیات میں ڈھالنے کا سامان فراہم کر گئی. کربلا کا واقعہ اس لیے ایک واقعہ نہیں ہے، صرف کربلا کا واقعہ صرف ایک داستان نہیں ہے، کربلا کا واقعہ صرف ایک کلچر نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، کربلا کا واقعہ صرف ایک رسم اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے رسم انجام دی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ پانی کی طرح سے ہے، پانی کی طرح سے انسانی بدن کو اس کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے انسانی بدن کو ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے انسان پانی سے اپنی اس بدن کی پیاس اور تشنگی کو دور کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو کربلا کا واقعہ اور کربلا کے اندر موجود پیغام انسانی معاشرے کو ایک دھڑکتا ہوا دل فراہم کرتا ہے، اور یہ دھڑکتا ہوا دل اس انسانی معاشرے کے بدن کی حیات کا باعث ہے، اور یہ انسانی معاشرہ اس خصوصیت کے ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کربلا کے واقعے میں یہ معاشرہ ٹوٹل 72 نفوس پر مشتمل تھا. ان 72 کی شہادت کے بعد اسرائے کربلا نے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ اس روح کو انسانوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کا علم زینب کبریٰ کے ہاتھ میں تھا. اب آہستہ آہستہ یہ پیغام، یہ روح اور یہ فکر جیسے جیسے معاشروں میں سرایت کرتی چلی گئی، ویسے ویسے معاشرے نے دو طرح سے اس کو لیا. ایک نے زینبی کردار کو معاشرتی اس اجتماعی موت کو حیات میں بدلنے کا عنوان بنایا، اور اس طرح سے اس طبقے نے کربلا کے اس واقعے کو اپنی اور اپنے معاشرے کی حیات کا ذریعہ سمجھ کر ہر میدان میں زینبی کردار ادا کیا اور سختیوں کا مقابلہ کیا. اور دوسرے طبقے نے اس کو صرف ایک رسم کے طور پر لیا، عزا کے طور پر لیا اور سوگ کے طور پر لیا. دونوں میں فرق اگر ہے تو اس دنیا کو دیکھنے کا فرق ہے، اس دنیا کو دیکھنے کا، ہدف کو دیکھنے کا فرق ہے کہ کون کربلا کو کس ہدف کے تحت دیکھتا ہے. کربلا کا واقعہ صرف سوگ کی علامت نہیں ہے، سوگ کا ذریعہ نہیں ہے. کیوں؟ دسمبر کے آخری ایام میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے جب ایام منائے جاتے ہیں، ویٹیکن سٹی میں 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، سارے عیسائی. حضرت عیسیٰ کی مصلوبیت، پھانسی پر چڑھنے ان کے عقیدے کے مطابق کہ دن کی یاد میں سب سیاہ پوش ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ایک خاص ردھم کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب پورا اجتماع یکزباں ہو کر پڑھتا ہے، سب سیاہ پوش ہوتے ہیں، سب کا رخ ایک طرف ہوتا ہے. اس عمل سے گزرنے میں ان کو تھوڑی دیر لگتی ہے. یہ عمل انجام دینے کے بعد وہ بری الذمہ ہو کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن خود حضرت عیسیٰ کا یہ سوگ ان کی عملی زندگی میں ایک پیسے کا رول نہیں رکھتا تسکین کے علاوہ. سوگ ہے لیکن یہ سوگ ان کی عملی زندگی کے تحرک میں، سمت کی نشاندہی میں، ہدف تک پہنچنے میں اتنا بڑا اجتماع، 30-35 لاکھ بعض اوقات اس سے بھی بڑی تعداد ہو جاتی ہے، اتنا بڑا اجتماع ان کی عملی زندگی میں ان کو رخ دینے کے حوالے سے، شعور دینے کے حوالے سے، ہدف کے تعین کے حوالے سے کوئی رول نہیں رکھتا. رول کیا ہے؟ وہ چند منٹس جس میں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، احترام کے ساتھ، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے، جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ خاموش رہیں گے. خاموش رہتے ہوئے سوگ کا اعلان کر کے، اظہار کر کے اٹھیں گے اور ویٹیکن سٹی سے نکلیں گے اور اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے. یہ ہے سوگ، یہ ہے رسم.
کیا کربلا بھی اسی طرح سے ایک رسم ہے؟ نہیں، کربلا اور اس رسم میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. 180 ڈگری مختلف چیزیں ہیں. وہ صرف ایک رسم ہے اور کربلا میدان ہے اور رزم ہے. کربلا جب کسی معاشرے کے روح میں رچ بس جائے تو پھر اس معاشرے کے افراد کو دو طرح سے تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے. ایک یہ کہ ان کے اندر کربلا کی پاکیزگی اور نورانیت پیدا کر دیتی ہے ان کے اندر کی دنیا میں، جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ، وہ گروہ، وہ طبقہ اندر کی دنیا میں اتنا پاکیزہ ہو کر نکھر کر سامنے آتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر کوئی کرپشن، کوئی ناانصافی، کوئی بے عدالتی، کوئی ظلم ایسا نہیں ہوتا جس کو دیکھ کر نہ صرف یہ طبقہ خاموش نہ رہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ظلم، اس زیادتی اور اس کرپشن کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑی بھی ہو جائے. یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو اگر آپ غور کریں، کربلا کے اسی روح کی وجہ سے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کربلا کی روح کا اثر نمایاں ہے، وہاں پر لوگ صرف تن پر سیاہ کپڑے نہیں پہنتے بلکہ سارا سال محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور ان ایام میں حسین کے نام پر غریبوں کو کھلا کر، غریبوں کو پلا کر، غریبوں کی پیاس اور بھوک مٹا کر، غریبوں اور دیگر انسانوں کو حسین ابن علی سے جوڑ کر گویا اس عظیم انسانی معاشرے کی تشکیل کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، رسم نہیں ہے. لہذا اس کا ایک مظہر آپ دیکھ لیں، صرف ایک مظہر. کہاں 61 ہجری جب کربلا کے انہی شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے عراق اور شام کی سرزمین میں شہروں، گلیوں، کوچوں، بازاروں میں پھرایا گیا اور لوگ بجائے اس کے کہ ساتھ دیتے پتھر مار رہے تھے. کہاں آج 1500 سال گزرنے کے بعد کا معاشرہ جب 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سرزمین کی طرف جاتے ہیں اور پوری دنیا سے جاتے ہیں اور وہاں پر کھانے کے لیے نہیں جاتے، کھلانے کے لیے جاتے ہیں، لینے کے لیے نہیں جاتے، دینے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی جتنے لوگ آتے ہیں وہ ان زائرین حسین کی خدمت اور حسین کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لگانے کے بعد اپنے ان ایام میں ساری راتیں، سارا دن محنت کرنے کے بعد، تھکن سے چور ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے نہ صرف پچھتاتے نہیں ہیں بلکہ جب یہ پورا معاملہ ایونٹ ختم ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے، کھویا کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسرا پہلو دیکھیے، 3 کروڑ سے زیادہ انسانوں کے اس سمندر میں کوئی چوری کا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی لڑائی کا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی زبردستی نہیں ہوتی، کھانے کے لیے کوئی ایک دوسرے پر پل نہیں پڑتا بلکہ ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر خود بھوکا اور پیاسا رہنا چاہتا ہے. آرام کے لیے بستر ہر ایک کی ضرورت ہے لیکن ہر ایک دوسرے کو خود پر ترجیح دے رہا ہوتا ہے. خود سڑک پر، فٹ پاتھ پر، سیمنٹ کے اوپر، پتھر کے اوپر سر رکھ کر سوتا ہے، دوسرے کو آرام دیتا ہے. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ وہی معاشرہ ہے جس کی تشکیل کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور رسول اللہ نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے. یہ جیسے جیسے حسین شناسی اور کربلا شناسی آگے بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے اس معاشرے اور اس طبقے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ مہدی دوراں، مہدی آخر الزماں کا ظہور ہو. تو یہ جو آج اس وقت آپ پوری دنیا کے اندر کروڑوں انسانوں کے اندر ایک تحرک، ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ذوق، ایک ولولہ
اور ایک عجیب قسم کی حرارت دیکھتے ہیں جس کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پر یہ فرما کر کیا تھا کہ ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے لیے اللہ نے ایمان والوں کے دل میں محبت، عشق اور مودت کی ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت اور ایک ایسا شعلور کر دیا ہے، جلا دیا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن حسین کی محبت اور عشق کی یہ حرارت کبھی بھی بجھے گی نہیں. اور آج اس حرارت کو آپ 3 کروڑ سے زیادہ انسانوں میں مجسم طور پر نجف اور کربلا کے سفر میں دیکھتے ہیں. یہ صرف وہ 3 کروڑ ہیں جو وہاں پر پہنچ سکے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہیں جو اس آگ کو اپنے سینے میں لیے منتظر ہیں کہ کب بلاوا آئے اور کب ہم وہاں پر پہنچ کر عملی طور پر حسین ابن علی کی زبان مبارک سے نکلنے والے ندائے حل من ناصر کے جواب میں لبیک کہہ کر اس انسانی عادلانہ معاشرے کی تشکیل کی راہ میں ایک اینٹ رکھنے کے قابل ہو سکیں. حسین کا ذکر اس لیے صرف ایک ذکر نہیں ہے، صرف ایک رسم نہیں ہے، اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. اس لیے ہم اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ محو سفر ہے ظہور مہدویت کی طرف، ظہور مہدویت کی طرف. اور یہ جو آج آپ کو پوری دنیا کے اندر اس مارچ، مشی اور پیدل سفر کی، جس کو آپ سفر عشق کہتے ہیں، ایک گونج پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، بر صغیر میں بھی، ایشین مختلف ممالک میں بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آگ پوری نسل انسانی اس وقت مضطرب ہے، پیاسی ہے، تشنا ہے. اس کو اس آگ کے ذریعے سے بےتاب کر کے حسین سے جوڑا جا سکتا ہے. اور حسین سے جوڑنے کا مطلب مستقبل میں عالم انسانیت کے لیے ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو معاشرہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو کے عنوان سے نہیں بلکہ اللہ کے نیک، پارسا اور پاکیزہ بندوں کے عنوان سے نسل انسانی کی فلاح، سربلندی اور ظلم کے خاتمے کے لیے تشکیل پائے. اور اسی کی امامت کا نام مہدویت ہے. اور اس مہدویت کی طرف ہم سب محو سفر ہیں. لہذا کربلا مہدویت کا آغاز ہے، مہدویت کا ظہور کربلا کی فتح کی وہ علامت ہے جس کے نتیجے میں پھر کائنات کے اندر یزیدیت کا خاتمہ ہو، یزید کا نہیں، یزیدیت کا خاتمہ ہو، اور جس کا انجام حسینیت کا غلبہ ہے انبیاء کی حکومت کی صورت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کی صورت میں. اور ہم نے اس جانب قدم اٹھانا ہے اور شعور کے ساتھ اٹھانا ہے. اس سے زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حسین ابن علی سے اسی طرح سے وابستہ ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہم حسین شناس بن سکیں، کربلا شناس بن سکیں، اور کربلا کی اس آفاقی روح اور اس کے آفاقی پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا کر ہر کٹے ہوئے انسان کو اس پتنگ کی طرح سے جس کی ڈور کٹ چکی ہے دوبارہ لا کر حسین سے جوڑ کر اس قافلے انسانی میں شامل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کر صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد.